الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، میں مختصر وقت میں کچھ اہم باتیں عرض کرتا ہوں، اسے بہت دھیان سے سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی مائیں بہنیں اور بیٹیاں اور بھائی جمع ہوئے ہیں، ان میں خاص طور سے ماؤں بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ کبھی بھی مایوس نہ ہو. عورتوں کی عادت ہوتی ہے مایوس ہونے کی اور ٹینشن لینے کی. یہ عورتوں کی دو چیزیں ہوتی ہیں خاص طور سے. کوئی کام ہو تو مایوس ہو گئے، شوہر نماز نہیں پڑھتا مایوس ہو گئے، شوہر کاروبار نہیں کرتا مایوس ہو گئے، گھر میں کوئی مسئلہ ہے مایوس ہو گئے، بچی کی شادی نہیں ہو رہی مایوس ہو گئے. یہ بات نہیں. مایوسی نام کی ہماری شریعت میں کوئی منزل نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ٹینشن نہ لیں. ہر ایک کا اللہ ہے، کرنے والا اللہ ہے. جب بھی کوئی بھی حال آپ کے گھر میں آئے تو میں آپ کو بہترین روحانی علاج بتاتا ہوں، اور اسے آپ کرتی رہو گی تو اللہ کے ساتھ تو امید ہے کہ کبھی آپ پر نامناسب حالات آئیں گے نہیں. لیکن جیسا میں کہوں ویسا کرنا ہے. پہلے سے ذہن میں رکھو کہ کرنے والے اللہ ہیں. دنیا کے پہلے ہوئے نقشوں سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ بہت بڑی قدرت والے ہیں. یہ یقین ہمارے دل میں ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں. پیسے کا یقین ہے، مال کا یقین ہے، سونے کا یقین ہے، اسی طریقے سے میں فیکٹری کا یقین ہے. یہ دنیا کے لوگ آج کل مال جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ دھوکے میں. دنیا کے لوگ اپنے فلیٹوں کے بنانے میں لگے ہوئے ہیں. یہ دھوکے میں ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اس کے لیے جو بھی نامناسب حال آپ کے گھر میں آئے، خدا نخواستہ بیماری ہے، میاں بیوی میں لڑائی ہے، ماں باپ میں لڑائی ہے، پراپرٹی بک نہیں رہی ہے، روزے میں تنگی ہے، یہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، تو کیا کرنا؟ سب سے پہلے یہ کرنا کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنا. وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو. اور جب بھی وضو کرو، جیسے بیٹی کی شادی کرنی ہے تو وضو کرتے کرتے یہ دعائیں پڑھو کہ اللہ میری بیٹی کا رشتہ بھی کرا دے. اے اللہ، اب یعنی آپ وضو بھی کر رہے ہیں، دعا بھی مانگ رہے ہیں، اپنی دعا بھی مانگ رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں.
کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے. دعا تو اللہ تعالیٰ دل سے جو مانگی جاتی ہے اللہ اس کی قبول کرتا ہے. خالی زبان والی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. زبان تو اللہ تعالیٰ دعا تو بے زبان کی بھی قبول کرتا ہے. کئی لوگ ہیں جن کی زبان نہیں ہے لیکن اللہ قبول کرتا ہے. اس لیے کوئی حال آئے وضو کے لیے اٹھو اور وضو کرتے کرتے اپنی حاجت اللہ سے مانگو. ایک بات یہ ہوگی. پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو پھر اللہ سے اپنی حاجت مانگو. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات کم سے کم جو صدقہ کر دو. 2 روپیہ کر دو, 20 روپیہ کر دو, 200 روپیہ کر دو, جیسے صلاحیت ہے آپ کے پاس فوراً صدقہ کیا. چوتھی بات جو اس کی ظاہری ترتیب ہے. بچہ بیمار ہے تو ڈاکٹر, رشتہ کرنا ہے کسی اچھے بھلے آدمی کو بتانا کبھی بھی میری بچی ہے اس کا رشتہ کرنا ہے, ذرا کوئی یہ ظاہری یہ ترتیب ہے. بعد میں پہلے وضو کرو, وضو کرتے کرتے اپنی حاجت مانگو. دیکھو آپ مجھے یاد کرو گے کہ کسی فقیر نے کوئی نسخہ دیا تھا. وضو کرتے کرتے اپنی حاجتیں مانگنے والا اور وضو کرتے کرتے اپنی حاجتیں اللہ سے پوری یعنی پوری کرانی ہو تو وضو بھی کر رہے. اور حدیث کی جو دعا آتی ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, یہ تو حدیث کی دعا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے, میرے گھر کو وسیع کر دے, میری روزی میں برکت دے دے. یہ تو حدیث کی دعا ہے. ساتھ ساتھ میں اے اللہ میرا بیٹا ٹھیک نہیں چل رہا ہے اس کو بھی اچھا کر دے. اے اللہ میری بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے اللہ اس کو بھی اچھا کر دے. اے اللہ اب میں بیوہ ہو چکی ہوں, مجھے شوہر کی ضرورت ہے, نیک صالح رشتہ مجھے دے دے. اے اللہ مجھے طلاق ہو گئی ہے, اب اے اللہ میرا ٹھکانہ کہیں تو کر دے. اولاد نہیں, اے اللہ میں بے اولاد ہوں, میری گود کو جو ہے پھول سے بھر دے. کہ اللہ میری فلاں بہن کا مسئلہ ہے وہ مسئلہ حل کر دے. آپ دیکھو گی 3 دن میں اللہ تعالیٰ مسئلہ حل کرے گا انشاءاللہ. خوشخبری آنے گی. اس لیے وضو کرتے کرتے اپنی حاجتوں کا مانگنا. علماء نے لکھا ہے جو وضو کرتے کرتے اپنی حاجتوں کو مانگتے ہیں اور پریشانیوں کو دور کرانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ بہت جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں. کیونکہ وضو بہت بڑی نیکی ہے, بہت بڑا ہتھیار ہے مومن کا. 2 ہتھیار ہے مومن کے, ایک تو دعا مومن کا ہتھیار ہے, دوسرا وضو مومن کا ہتھیار ہے. تو یہاں دونوں ہتھیار جمع ہو جاتے ہیں. وضو بھی ہو گیا اور یہ مومن کی دعا جو ہے وہ بھی آ گئی. تو 2 ہتھیار جمع ہو گئے. جو 2 ہتھیاروں سے اللہ تعالیٰ سے جو ہے آپ دعا مانگو. تو یہ میری نصیحت یاد رکھنا, کوئی حال آوے, یہ میں آپ کو زندگی میں پہلی مرتبہ یہ بیان کر رہا ہوں. یہ بیان میں نے زندگی میں کبھی بھی نہیں کیا. یہ پہلی مرتبہ تمہارے ممرہ کی عورتوں کی برکت ہے جو اللہ نے مجھے الہام کیا ہے. میرے اتنے سفر ہوئے دنیا کے اندر, واٹس ایپ پر سبق چلے الحمدللہ, لیکن کبھی بھی میں نے یہ بیان نہیں کیا ہے جو ممرہ میں کر رہا ہوں. وضو کرتے کرتے اپنی حاجتوں کا مانگنا, وضو کرتے کرتے اپنی پریشانیوں کو دور کرانے کی دعا مانگنا, یہ سلف صالحین اور سلف صالحات کا معمول رہا تھا. خود اللہ میں جوان ہو گئی ہوں, میرا رزق ہوتا, وضو بھی کر رہی اور حدیث کی دعا تو مانگنی ہے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, یہ تو حدیث کی دعا ہے. اس کے بعد اردو میں اللہ سے اپنی حاجت مانگو. سلف صالحین, سلف صالحات, رابعہ بصریہ, جنید بغدادی, عبد القادر جیلانی, ان لوگوں کا معمول تھا کہ وضو کرتے کرتے اپنے اللہ سے مناجات کرتے تھے. وضو کر رہے مناجات کر رہے, وضو کر رہے, کوئی عرض کی بات نہیں ہے کہ وضو کرو تو آپ کی حاجتیں اللہ پوری کرے گا. اب وضو کر لیا, جو کا صلاۃ الحاجت پڑھ لی, اللہ سے کہہ دیا, پھر 2 رکعت صدقہ کر دیا, اللہ سے کہہ دیا, اور اگر آگے جو ضرورت ہے اس کی, جو جیسے بیمار ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, بالکل لڑکی کا نکاح کرنا ہے تو کسی نہ کسی سے بات تو کرنی پڑے گی. یہ لڑکی گھر دیکھنے تو آئے گا نہیں, بس کوئی کاروبار کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے, وضو کرتے کرتے دعا مانگو.
یہ میں نے آپ کو ہدیہ دیا ہے، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، اور خالی ممرہ کی خواتین کے لیے نہیں۔ میں نے سنا کہ ماشاءاللہ 5-6 ہزار عورتیں جمع ہو گئی ہیں، دیکھیے ہدیہ دوں، یہ ہدیہ۔ اب یہ ہمارا سبق ساری دنیا میں جائے گا انشاءاللہ، ریکارڈ ہوتا ہے واٹس ایپ پر، ساری دنیا میں ریلے ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو جو بھی اس پر عمل کرنا چاہے یہ میری طرف سے خصوصی ہدیہ ہے، آج کی تاریخ کا، اور زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے اس کے بیان کیا ہے۔ یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں جمع ہوئی ہیں، توبہ اور استغفار کی کثرت کرو، اٹھتے بیٹھتے اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ گھر میں آپ کھانا پکاتی ہو، کھانا پکاؤ، الحمدللہ چائے بناتی ہو، چائے بناؤ، لیکن ذکر کرتے کرتے سبحان اللہ پڑھ لیا، کبھی استغفار پڑھ لیا، کبھی سورہ فاتحہ پڑھ لی، کبھی درود شریف پڑھ لیا، کھانا بھی پک رہا ہے اور ذکر بھی ہو رہا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کھانا پکاتے پکاتے یا چائے بناتے بناتے یا پانی بھرتے بھرتے جو بھی ذکر کیا جاتا ہے وہ ذکر کا نور اس کے کھانے میں جاتا ہے، وہ ذکر کا نور پانی میں جاتا ہے، وہ ذکر کا نور چائے میں جاتا ہے۔ تو سلف صالحین سلف صالحات کا معمول تھا کہ کھانا پکاتے پکاتے 2 پارہ پڑھ لیتی، حلوے کی دکان پر بیٹھے 5 پارے پڑھ لیے، خود جانے حلوائی تھے، بڑے بڑے محدث گزرے، ان کی تجارت کی حلوی، بڑے بڑے محدث گزرے، ان کی تجارت تھی عطر کی، وہ عطر کی تجارت بھی کرتے تھے اور شیشے بھی بھرتے تھے اور قرآن بھی پڑھتے جاتے تھے۔ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ کھانا اگر غیر مسلم بھی کھائے گا تو بھی اللہ اسے ہدایت دے دے گا، وہ کھانا اگر یہودی بھی کھائے گا تو اللہ اسے ہدایت دے دے گا۔ یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ جو بیان کر رہا ہوں، جو میں نے وضو کرتے کرتے دعا مانگنے کا کہا ہے، میں نے کتنے بیانات دنیا میں کیے، یہ خالی ممرہ کی برکت ہے، میں نے کبھی نہیں کیا۔ بس میں نے کہا کیا کہوں، میں نے کہا ایک نیا نسخہ دو ان کو، وضو کرتے کرتے اللہ سے اپنی حاجتیں مانگو، پھر دیکھو اللہ کیسے رستے کھولتا تمہارا۔ شوہر نماز نہیں پڑھتا، وضو کر رہی ہو، کوئی اللہ میرے شوہر کو نمازی بنا دے۔ بیوی نماز نہیں پڑھتی، وضو کر، دادا گیری نہیں، ہیرا پھیری نہیں، لڑنا بڑھنا نہیں، ہماری شریعت میں لڑنا نہیں ہے، ہماری شریعت جو ہے بہت آسان ہے۔ اس لیے وضو کرتے کرتے دعائیں مانگنے کا اہتمام کرو اور اللہ استغفار کی خوب کثرت کرو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ خوشحالی والی زندگی گزارنا چاہتی ہو اے ممرہ کی بہنوں بیٹیوں، اے ممرہ کے بھائیوں، خوشحالی والی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو آسمانوں سے اللہ کہہ رہے ہیں، کوئی باپو کا تعویذ نہیں ہے، کیونکہ باپو کو بات بتا رہا ہے جی، آسمانوں سے اللہ کہہ رہے، عرش سے کہہ رہے ہیں، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، استغفار کرو، توبہ کرو، ہم تم کو خوشحالی والی زندگی دیں گے۔ عذاب سے بچنا چاہتی ہو اے ممرہ والوں اور بھائیوں، مردوں، بہنوں کے بیٹیاں، عذاب سے استغفار کرو۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اے پیارے نبی جی، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی امت پر عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ پاک میں کب تک رہوں گا، میں تو مرا گیا، حضور تو دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا آپ گھبرائیے نہیں،
آپ کی امت استغفار کرے گی ان پر کسی قسم کا عذاب نہیں آئے گا. وعدہ ہے, یہ وعدہ ہے, وعدہ. بہت بڑی چیز بتا رہا آپ کو, وعدہ ہے اللہ کا. لڑکے چاہیے, کسی کے گھر میں لڑکیاں ہوتی ہیں, وہ چاہتے ہیں اللہ لڑکا دے, استغفار کرو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تمہیں حلال مال چاہیے, بہت زیادہ چاہیے. عام طور سے حلال مال کم ہوتا ہے, حرام زیادہ ہوتا ہے. حرام یہ بہت ہوتا ہے, حلال کم ہوتا ہے. لیکن حلال بہت زیادہ چاہیے, استغفار کرو. بارش نہیں ہے, استغفار کرو. لڑکے چاہیے, لڑکیاں بہت ہیں. آدمی کی تمنا ہوتی ہے کہ مجھے لڑکا چاہیے, اللہ مجھے لڑکا دے, استغفار کرو. وعدہ ہے اللہ کا. باغات چاہیے, استغفار کرو. نہریں چاہیے, استغفار کرو. اور استغفار کا کیا مطلب ہے؟ استغفار کا مطلب خالی تصویر پھیرنا نہیں ہے. استغفار کا مطلب اپنے گناہوں کو سوچو. میں جھوٹ بولی, او ہو, میں نے غیبت کی, او ہو, میں نے فلاں کا حرام مال لے لیا, او میں نے چوری کی, ارے ارے ارے, میں نے نماز چھوڑی, ارے ارے نماز چھوڑ رہی میری, بے پردہ میں گھوم رہی ہوں. اللہ نے مجھے تو پردے کا حکم دیا ہے. حوروں کی جو فضیلت قرآن میں بیان کی گئی ہے کہ وہ پردے والی ہوں گی, یہ حوروں کی فضیلت ہے کہ حور مقصورات فی الخیام, خیموں میں چھپی ہوئی ہوں گی. تو عورت کی ذات تو پردے کے لیے, گھروں میں چھپے رہنے کے لیے. عورت کی ذات باہر گھومنے پھرنے کے لیے نہیں. حور مقصورات فی الخیام کأنہن لؤلؤ مکنون, قرآن شریف میں کہا چھپے ہوئے موتی. اللہ نے آپ کو تو موتی بنایا ہے, عورتیں جو یہ موتی ہے, تو موتی بالکل سر عام موتی نہیں بیچے جاتے ہیں, وہ تو گھر میں لا کے بیچے جاتے ہیں. ان کا مقام تو اللہ نے گھر بنایا. اسی لیے بہترین نماز عورت کی کون سی؟ یہ بہترین نماز عورت کی وہ ہے جو آپ کے اپنے گھر کے کونے 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 میں جا کے پڑے. کئی کمرے ہیں, ہال ہے, اس کے بعد ایک بیڈ روم ہے, اس کے بعد ایک بیڈ روم ہے, اس کے بعد ایک بیڈ روم ہے, اس کے بعد جو ہے ایک چھوٹی سی کوٹری ہے. تو ہال میں نماز پڑھنے کی وہ فضیلت نہیں ملے گی, بیڈ روم میں نماز پڑھنے کی وہ فضیلت نہیں ملے گی جو بالکل آخری کوٹری میں پڑھنے کی فضیلت ملے گی. عورت کو تو اللہ نے چھپایا ہے. یہ نہیں کہ یہ عورت بازار میں خرید رہی, یہ عورت جب دکاندار سے بات بھی کر رہی, اور یہ عورت جا کر چوڑیاں بھی پہن رہی, کہ مردوں کے پاس جاتی ہے اور کہتے ذرا مجھے چوڑیاں پہنا دو, منگڑیاں پہنا دو, چوڑیاں پہنا دو. جب آپ نے ہاتھ ہی غیر مرد کے ہاتھ میں دے دیا تو کیا بچا؟ عورت میں اور مرد میں اللہ نے کشش رکھی ہے, مقناطیس. یہ علماء نے لکھا ہے یہ کشش ہے, یہ آسمانوں سے اللہ نے پیدا کیا. اور میں اس کی ایک مثال لیتا ہوں آپ کو. ایک عورت مر گئی, اس کی ہڈی نکالو آپ. مرد مر گیا, کوئی بھی مرد ہو, شوہر نہیں, کوئی بھی مرد ہو, مرد عورت کوئی بھی ہو, دونوں کی ہڈیاں نکالو اور دونوں کی ہڈیوں کو جو ہے بالکل دور آدھے کلومیٹر پر رکھ دو. آدھا کلومیٹر یہاں رکھ دی مرد کی ہڈی, اور یہاں عورت کی ہڈی رکھ دی. آپ رکھ دو, چھوڑ دو اس کو. آپ 15 دن کے بعد دیکھو گے کہ چلتے 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 دونوں ملے ہوئے ملیں گے آپ کو. کیسے دیکھیے, جسے میں نے میری کتابوں میں لکھ چکا ہوں نئی چیزیں, کہ عورت کی ذات میں جب مرنے کے بعد وہ مل سکتے ہیں تو زندگی میں اور ملیں گے. اس کے لیے اپنے آپ کا خیال رکھو. اللہ نے تمہارا بہت خیال رکھا ہے. عورتوں کے لیے اللہ نے مستقل سورہ نساء نازل کی, عورتوں کے لیے نازل کی سورہ نساء. عورتوں کی صورت مردوں کی صورت قرآن میں نہیں ملے گی, کہ سورۃ الرجال مردوں کی صورت نہیں ملے گی.
عورتوں کی صورت ملے گی. اللہ نے آپ کا مقام بنایا ہے. اس لیے میں نے یہ جو وظیفہ بتایا, مجھے تو کچھ پتا نہیں ممرا کا ہے اور میرا روڈ کا ہے, مجھے کچھ پتا نہیں. نومبر 2017 میں مجھے پتا چلا کہ صوبہ کسے کہتے اور ضلع کسے کہتے. کہ نومبر 2017 میں مجھے پتا چلا کہ اس کو صوبہ کہتے ہیں, اس کو ضلع کہتے ہیں. یعنی میں اس اعتبار سے اتنا حاصل ہوں الحمدللہ, مجھے کچھ پتا نہیں کہ ممرا کسے کہیں. مجھے آج ساتھی کار میں بٹھا کر لے آتے ہیں, یہاں اگر ہم بات کر لیتے ہیں. لیکن مجھے محسوس ہوا یہاں آ کر کہ یہاں پر لوگ بیچارے ٹینشن میں چل رہے. جب داخل نا ممرا میں تو مجھے ایسا خیال ہوا تو میں نے وضو والا وظیفہ بتا دیا. وضو کرتے کرتے اپنی حاجتیں اللہ سے مانگو, بس خلاصہ کلام دیا. تو وضو شروع کیا, اپنی حاجت مانگو اللہ تعالیٰ سے, جو اللہ تمہاری حاجت کیسے پوری کرنے والے اللہ ہے. اب آپ کو میں ایک دعا پڑھاتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے جو یہ دعا پڑھ لے تو اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کر دے گا. صحیح حدیث ہے, میں پڑھاؤں, آپ پڑھ لیجئے, پڑھو میرے ساتھ. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں, جس نے بھی پڑھا اس کے اکاؤنٹ میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورتیں اور جتنے جنات مرد عورتیں, یہ مومنین وہ بھی ہیں, خالی اردو میں رجال کا جملہ نہیں کہا ہے, یہ کہا کہ جتنے مسلمان ہوں گے, چاہے مرد ہو انسانوں میں, چاہے عورتیں ہو, چاہے جنات میں مسلمان ہو, چاہے جنات میں عورتیں ہوں مسلمان ہو, ان کے برابر اللہ ان کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کر دے گا. آپ لوگوں نے پڑھا, آپ کو جو ہے یہ نیکیاں مل گئی الحمدللہ. ایک وظیفہ آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں, یہ بھی پہلی مرتبہ دے رہا ہوں. روزانہ ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو. بس روزانہ حدیث شریف میں آتا ہے اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ جو بھی مرد عورت ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالیں گے تو حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ جنت کے 8 دروازے ہیں, جون سے دروازے چاہے داخل ہو جا, یہ 8 دروازے ہیں چاہے داخل ہو جا, اور اس کی حاجتیں بھی اللہ پوری کرے گا. علماء نے لکھا ہے حاجتیں پوری کرنے کا حدیث میں نہیں ہے. حدیث میں تو یہ ہے کہ جنتوں میں دروازے اللہ تعالیٰ کھولیں گے, اس کے لیے کہا جائے گا تو سب سے بڑی حاجت حشر کے میدان کی جب اللہ پوری کریں گے اور جنت میں داخل کریں گے تو کیا اللہ دنیا کی حاجت پوری نہیں کریں گے؟ تو یہ 2 مین وظیفے دیے میں نے آپ کو. وضو کرتے کرتے اپنی حاجتیں مانگو, نمبر 1. نمبر 2 کہ ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو. آخرت کی حاجت بھی پوری ہوگی, دنیا کی حاجت بھی پوری ہوگی. ایام کر رہے ہیں, نہیں پڑھ سکتے, کوئی حرج کی بات نہیں, بھائی لوگ پڑھ لیں. تیسری ایک بات بتا رہا ہوں, ہم گنہگار ہیں, چپ ہو جاتی ہے, کبھی بدنظری ہو گئی, کبھی غیبت ہو گئی, کبھی جھوٹ بول لیے, کبھی ہیرا پھیری ہو گئی. اب انسان ہے, چوک ہو گئی تو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں. ایک حدیث آپ کو, ایک حدیث جو ہے ایک دعا پڑھوا رہا ہوں آپ کو, وہ دعا پڑھ لیجئے. تو حدیث شریف میں آتا ہے وہ دعا پڑھتے ہی چھوٹے سارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے. میں چاہتا ہوں کہ جب ہم آئے, آپ یہاں آئی ہو تو کم سے کم ہمارے گناہ تو دھل جائے, کم سے کم ہمارے گناہ تو معاف ہو جائے. میں پڑھا رہا ہوں, پڑھیے. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی
اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. دیکھو میرے گناہ بھی معاف ہو گئے, آپ کے گناہ بھی معاف ہو گئے. یہ یقین کی بات ہے, اس میں کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. دنیا والوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے, نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. اور ایک وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں جو حدیث میں نہیں ہے لیکن علماء نے لکھا ہے اور بہت زبردست ہے. عبد الرحمن بن عوف کا معمول تھا, اسی لیے عبد الرحمن بن عوف جو ہے ابجوپتی تھے, کروڑپتی نہیں, ابجوپتی. جب ان کا انتقال ہوا عبد الرحمن بن عوف کا, تو ان کے جو ہے میراث کی تقسیم ہوئی. گھر میں جا کر جو سونا دیکھا تو اتنا سونا تھا کہ صحابہ سے اٹھتا نہیں تھا, کہ کدالی سے سب سے جو توڑ کر جیسے لکڑی کو توڑتے ہیں جیسے توڑ کر سونا جو ہے وہ نکالا گیا اور نکال کر پھر جو ہے تقسیم کیا گیا. ان کا معمول تھا یہ. وہ خود وہ کہتے بھی تھے صحابہ کو کہ مجھے اللہ دیتا ہے, میں جو ہے اپنا مٹی پہ ہاتھ ڈالتا ہوں, اللہ سونا بنا دیتا ہے. ان کا معمول تھا. وہ میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں, وہ اس پر عمل شروع کر دو. آپ کے گھر میں 4 کونے ہیں, کئی کمرے ہیں آپ کے, سب کمروں میں پڑھنا تو ضروری نہیں ہے, کوئی بھی ایک کمرہ آپ پکڑ لیجئے. ایک دن ہال میں پڑھ لیا, ایک دن بیڈ روم میں پڑھ لیا, ایک دن کچن میں پڑھ لیا. 4 کونے ہوتے ہیں عام طور سے جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں. جیسے ایک کونا یہ ہے, ایک کونا یہ ہے, ایک کونا یہ, ایک کونا یہ ہے. چاروں کونے میں آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیجیے. دیکھو فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے بوریاں لے کر آئیں گے پیسوں کی, انشاءاللہ ایسے مال برکت ہوگی اور ہر شر سے حفاظت ہوگی. کوئی جادو نہیں کر سکتا تمہارے گھر میں, کوئی جادو کرے گا تو اس پر چلا جائے گا, جنت نہیں آ سکتا. اپنے گھر میں جو 4 کونے ہیں یہ عبد الرحمن بن عوف کا معمول تھا, حدیث شریف میں نہیں ہے. میں نے اس کے حوالے میری کتاب بکھرے موتی میں لکھ دی ہے. اب بکھرے موتی دیکھ لینا. عبد الرحمن بن عوف کا معمول تھا آپ کے اپنے گھر کے 4 کونوں میں روزانہ آیت الکرسی پڑھ کے خالی دم کر دیتے تھے. ایک دن ہال میں کر لو, ایک دن بیڈ روم میں کر لو, دوسرے 2 بیڈ روم میں, ایک دن دوسرے بیڈ روم میں کر لو, ایک دن کچن میں کر لو. ویسے چلتے رہو. اور کبھی پڑھنے کا نہیں ہے, معذوری ہے, ایام چل رہے, شوہر اس کے بعد نہیں, بیٹی سے پڑھوا لیا, شوہر سے پڑھوا لیا. ٹائم لگتا ہے 3 منٹ کا, لیکن آج غفلت میں ہمارا ٹائم جاتا ہے 3 منٹ کا کام, غفلت میں جاتا ہے. یہ میں نے چھوٹی موٹی باتیں بتا دی ہے آپ کو. سارا مجمع یہ نیت کرے کہ ہم سنتوں والی زندگی گزاریں گے. نیت تو کرو, نمازوں کی پابندی کرو, قرآن شریف کی تلاوت کرو, اللہ کے احکامات کو پورا کرو. علامہ اقبال کہا, اللہ کے احکامات کو پورا کرو. علامہ اقبال کہا کرتے تھے, مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال, جھکتا کہیں اور ہے, سوچتا کہیں اور ہے. جھکتا کہیں اور ہے, سوچتا کہیں اور ہے. ادھر ادھر کی بات نہ کر, مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا, مجھے رہزن سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے, راہ بھی تو, رہبر بھی تو, رہرو بھی تو, منزل بھی تو. بس جتنی مائیں بہنیں جمع ہوئی ہیں میں نے یہ آپ کو ہدیہ دے دیا ممر والوں کو. انشاءاللہ دوسری مرتبہ جب آئیں گے دوسرا ہدیہ دیں گے انشاءاللہ. کرو. اور میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. اگر آپ میرے لیے دعا کرو گے میری دعا میں پارٹنر رہو گے انشاءاللہ. اپنی پارٹنرشپ رہے گی, سیدھی بات ہے. جتنا میں قرآن کا کام کروں گا, واٹس ایپ پہ سبق دوں گا, بیانات کروں گا, اپنی پارٹنرشپ رہے گی. پارٹنرشپ کس چیز کی؟ آپ میرے لیے دعا کرو, میری دعا میں پارٹنر. اب جو ہے دعا یہ نیت کر کے اٹھو
کہ نمازوں کی پابندی کریں گے، آپ لوگ بھی کہو گے انشاءاللہ، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، مرد جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ عورتیں جو یہ نیت کریں کہ ہم برقع پہنیں گے، سنت کے مطابق زندگی گزارو۔ پھر دیکھو مزے کیسے آتے ہیں، پھر یہ ممرہ پھر ساری دنیا میں اعلان ہوگا، سن لو ممرہ والوں سنو، ساری دنیا میں اعلان ہوگا، اچھی گھڑی چاہیے سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ، اچھا کمبل چاہیے اٹلی چلے جاؤ، اچھا تھرمس چاہیے جرمن چلے جاؤ، اچھی کار چاہیے امریکہ چلے جاؤ، اچھا کمپیوٹر چاہیے جاپان چلے جاؤ، اور اچھے مرد اور عورتیں دیکھنی ہو مسلمان تو ممرہ چلے جاؤ۔ یہ اعلان ہوگا دنیا کے اندر، سنت کے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ اعلان سن لو ہمارے